بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے شب قدر جیسی نعمت سے ہم لوگوں کو نوازا ہے، اور واقعی یہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور یہاں تک نہیں بلکہ خود پروردگار عالم نے اس کی افضلیت اور منزلت کو بیان کرنے کے سلسلے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک سورہ نازل کیا ہے جسے سورہ قدر کہتے ہیں، اور اس کے بعد بس یہیں تک اس کی فضیلت کو پروردگار عالم نے بیان نہیں کیا، بلکہ دوسروں قرآن مجید کی دوسرے سورے میں بھی فضیلت شب قدر کے سلسلے سے پروردگار عالم نے گفتگو کری ہے۔ جیسے سورہ دخان کی شروع کی 6 آیتوں میں پروردگار عالم نے افضلیت اور منزلت شب قدر کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد خود پیغمبر اکرم شب قدر کے سلسلے سے فرماتے ہیں کہ شب قدر کو تمام راتوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، جس طرح ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے، اسی طریقے سے شب قدر جو ہے وہ تمام راتوں کی سردار ہے۔ اور شب قدر کے سلسلے سے پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے سال کی سب سے افضل اور برتر راتوں میں سے ہے، اور پروردگار عالم کا یہ لطف ہے مسلمانوں کے اوپر کہ پروردگار عالم نے مسلمانوں کو شب قدر جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ گزشتہ امتیں اس نعمت سے محروم تھیں اور ان کے پاس شب قدر جیسی نعمت نہیں تھی۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام شب قدر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے، اور رمضان کا جو دل ہے وہ شب قدر ہے۔ اور اس کے بعد امام آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس شب قدر والے دن غسل کرتا ہے تو وہ ایک غسل کرنا مستحب امر میں سے ہے، اور اس کے بعد کوئی انسان اگر غسل کرتا ہے تو وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی انسان اس شب قدر والے دن صدقہ دیتا ہے تو تمام بلاؤں، تمام مصیبتوں اور تمام جو ہے حادثات سے وہ محفوظ رہے گا۔ اب اگر آپ غور کریے شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں شب قدر کے سلسلے میں ایسے کہ یہ وہ یعنی شب ایک رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 1000 رکعت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص شب قدر میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص شب قدر میں 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھتا ہے تو اسے 1000 مرتبہ سورہ حمد کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی افضلیت اتنی زیادہ بیان کیا گیا ہے شب قدر کی کہ ایک عمل کرنے کا شب قدر میں 1000 گنا ثواب ہے۔ اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے دونوں روایتیں موجود ہیں کہ وہ دونوں جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں تمام لوگوں کی تقدیروں کو معین کیا جاتا ہے،
اور اب یہ تمہارے اوپر اختیار ہے کہ اپنی تقدیروں میں تم کیا لکھوانا چاہتے ہو۔ پروردگار عالم نے اس عظیم ترین نعمت سے تمہیں نوازا ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اب تم پروردگار عالم سے اس شب قدر میں جو بھی اپنے نام اعمال میں لکھوانا چاہ رہے ہو، جو بھی اپنی تقدیر میں لکھوانا چاہ رہے ہو، وہ اس شب قدر کے ذریعے اپنے پروردگار عالم سے مانگو۔ اگر علم کی کمی ہے تو اس شب قدر میں مانگو، اگر علم کی کمی ہے تو اس شب قدر میں اپنے پروردگار عالم سے مانگو، اگر رزق کی کمی ہے تو اس شب قدر میں اپنے پروردگار عالم سے مانگو، اگر تمہارے پاس تقوی نہیں ہے تو اس شب قدر میں اپنے پروردگار عالم سے مانگو، اگر تمہیں معرفت امام حاصل نہیں ہے تو اس شب قدر میں اپنے پروردگار عالم سے مانگو، اگر تمہارے پاس اولاد نہیں ہے تو پروردگار عالم سے اس شب قدر میں اپنے لیے اولاد کو طلب کرو، اگر تمہارے پاس عزت نہیں ہے تو اس شب قدر میں اپنے پروردگار عالم سے عزت طلب کرو۔ یہ شب قدر بہت برکت والی شب ہے، یہ شب قدر بڑی نعمتوں والی شب ہے، یہ شب قدر بڑی برکتوں والی شب ہے۔ ہاں، خود امام جعفر صادق علیہ السلام اس شب کے بارے میں فرماتے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس شب میں 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائے گا کہ اس کے اعمال جو ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابو بصیر بیٹھے ہوئے تھے، ابو بصیر نے فوراً سوال کیا، یا امام ذرا یہ بتائیے، اگر کسی کے پاس صلاحیت نہ ہو، یعنی کوئی اتنی زیادہ طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ کھڑے ہو کر نماز کو 100 رکعت ادا کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ابو بصیر، اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز کو ادا کرے، اور یہ ابو بصیر یاد رکھنا، اگر اس کے پاس بیٹھ کر بھی صلاحیت طاقت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ یعنی امام خود بتا رہے ہیں اس شب قدر کی افضلیت کو اس کے سلسلے سے کہ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ کم سے کم لیٹ کر شب قدر کی نمازوں کو پڑھے۔ خود امام کی زندگی پر اگر روشنی ڈالیے تو ایک چھوٹا سا واقعہ امام کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب امام بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام بہت زیادہ علیل تھے، جب 23ویں شب قدر آئی تو امام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ مجھے مسجد تک لے چلو، اور امام کے غلاموں کو مسجد تک لے گئے، اور امام ساری رات امام عبادت الہی میں مصروف تھے، اور صبح کی نماز پڑھ کر امام واپس آئے۔ یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں یہ شب قدر کی وہ رات ہے جس میں، یعنی دیکھو، ایک لمحے کے لیے بھی تم عبادت الہی سے جدا نہ ہونا، بلکہ امام بیمار تھے اس کے باوجود بھی امام ایک لمحے کے لیے عبادت الہی سے جدا نہیں ہوئے۔ یہ امام نے کردار اپنا پیش کیا۔ پھر امام اس حوالے سے فرماتے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس شب میں اعمال کو بجا لاتا ہے اور سورہ عنکبوت، سورہ روم اور دعائے جوشن کبیر کو پڑھتا ہے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پاتا ہے، اور اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ اہل بہشت میں سے ہوگا۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اس شب کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سب سے مجرب عمل اس شب کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ استغفار کرے، اور جتنا ممکن ہو وہ استغفار کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص جو اس شب اپنے لیے مغفرت اپنے بار الہ سے طلب نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا عمل اس شب کا بہترین عمل ہے کہ اپنے بار الہ سے دعائیں طلب کرو۔ دعائیں کس کے لیے طلب کرو؟ اپنے علم کے لیے دعائیں طلب کرو، اپنے والدین کے لیے دعائیں طلب کرو، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے دعائیں طلب کرو، معرفت امام کے لیے دعائیں طلب کرو، اپنے وقت کے امام کو پہچاننے کے لیے دعائیں طلب کرو، اور اس کے بعد اپنے اعزاء کے لیے دعائیں طلب کرو، اپنے دوستوں کے لیے دعائیں طلب کرو۔ یعنی جو تمہیں ضرورت ہے وہ اس شب میں اپنے بار الہ سے مانگو۔ اگر رزق نہیں ہے تو رزق مانگو، اگر علم نہیں ہے علم مانگو۔
مانگو، اگر تقویٰ نہیں ہے تو تقویٰ مانگو، یعنی جس چیز کی بھی تم اپنے اندر کمی کا احساس کر رہے ہو اس شب میں تم اپنے بارے الہ سے مانگو۔ اور پھر امام آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس شب میں شب بیداری کرتا ہے، شب بیداری کرنا اس شب میں مستحب ہے، اگر کوئی شخص اس شب میں شب بیداری کو انجام دیتا ہے تو واقعی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، چاہے پہاڑوں کے سنگینیوں کے برابر ہوں، چاہے دریا کے پیمانے کے برابر ہوں، تمام کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا اس میں ایک شرط بیان کیا گیا ہے، رات میں جگ کر اپنی یعنی وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ جب آپ رات میں جگیں تو آپ کی رات تسبیحوں کے سائے میں ہو، آپ کی رات دعاؤں کے سائے میں ہو، آپ کی رات دعائے جوشن کبیر میں گزرے، آپ کی رات تلاوت قرآن مجید میں گزرے، آپ کی رات دعائے توسل میں گزرے، آپ کی رات دعائے ابو حمزہ سوانی میں گزرے، آپ کی رات دعائے توسل میں گزرے، آپ کی رات جو ہے دعائے نور میں گزرے۔ بس میں پروردگار عالم سے طلبگار ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ شب قدر کی رات ایک بھی لمحے کے لیے تیری عبادت سے ہم محروم نہ رہ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔